السلام علیکم دوستو، اردو ہٹ چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، کافی دوستوں نے کویسچن پوچھا ہے مجھ سے، سوال کیا ہے کہ کیا چیمبر کے بغیر ویزا لگ جاتا ہے؟ کیا چیمبر کے بغیر ویزا نکل آئے گا؟ چیمبر کا مطلب غرفہ تجاریہ ہے، جس کو انگلش میں چیمبر آف کامرس کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیمبر آف کامرس کتنے طریقے کا ہے، کس طرح سے ہوگا، اور کیا چیمبر آف کامرس کے بغیر ویزا نکل آئے گا۔ تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے چیمبر آف کامرس پہلے ایک ہی طریقے کا ہوا کرتا تھا کہ آپ کو غرفہ تجاریہ جا کے وہاں سے اسٹمپ کروانا پڑتا تھا، لیکن ابھی دو طرح سے ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے علاقے ہیں، کچھ ایسے سٹی ہیں جہاں پر آن لائن ہے، کافی کفیلوں کے، خاص طور پہ ریاض، دمام اور کچھ اس طرح کے جو ریاض کے انڈر آتے ہیں وہاں پر آن لائن ہو چکے ہیں۔ باقی جدہ مکہ والے ہیں وہاں پر آن لائن بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں۔ اگر تو کفیل کے پاس آن لائن غرفہ تجاریہ ہے تو وہ جسٹ آپ کا ویزا نمبر وہاں پر دے کر 35 ریال فیس لگے گی اور وہ آن لائن ہی اس کو چیمبر کر دیتا ہے، اس کا غرفہ تجاریہ گھر بیٹھے ہی کر سکتا ہے۔ اور کمپنیاں جو ہیں ان کا تقریباً غرفہ تجاریہ آن لائن ہی ہے، تقریباً تمام کمپنیوں کا، کیونکہ جو چھوٹے کفیل اور چھوٹے مؤسسے ہیں ان کا ابھی آن لائن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کفیل کو جدہ یا مین برانچوں میں جا کے کچھ پیپر وہاں پر ان کو سبمٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو یوزر نیم اور پاسورڈ ملتا ہے اور پھر وہ لنک دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے گھر بیٹھے بیٹھے کسی بھی پیپر پر غرفہ تجاریہ اسٹمپ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ویزے کا آپشن انہوں نے وہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہے الیکٹرونک جس کو ہم کہتے ہیں۔ کافی لوگ جاتے ہیں غرفہ تجاریہ میں، وہ ان کو پیپر دے دیتے ہیں کہ یہ پیپر لے لیں اور یہ اپنے کفیل کو دیں، یا اس طرح سے اس کو چیمبر کرنا ہے وزٹ ویزے کو۔ تو ان کے کفیلوں کے پاس نہیں ہوتا یا ان کے کفیلوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، کچھ کفیل نہیں کرنا چاہتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آن لائن بھی ہے اور دوسرا بھی ہے۔ ابھی ہمارے علاقے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آن لائن ہے، لیکن ابھی اس پر کام ہو رہا ہے، فی الحال آن لائن نہیں ہوا، تو لہٰذا ہم ابھی بھی اسی طریقے سے کروا رہے ہیں، لیکن کچھ علاقوں کے دفتر جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جو گنفرے کا جو آفس ہے غرفہ تجاریہ کا، وہ ویزوں پر کام نہیں کر رہا، تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ جدہ میں جائیں، وہاں سے ہو جائے گا۔ تو اسی لیے پھر آپ اگر خود جا سکتے ہیں تو آپ کفیل کا سگنیچر اور کفیل کی اسٹمپ لگوائیں ویزے کے پیپر پر، اس کے بعد آپ جدہ چلے جائیں خود ہی غرفہ تجاریہ میں۔ کوشش کیجئے غرفہ تجاریہ کا جو ان کے پاس پیپر ہوتا ہے، جو اشتراک کا پیپر ہوتا ہے، اس کی کاپی ساتھ میں لے جائیں، تاکہ اور کوشش کریں کہ کفیل کے سائن وہ بھی صحیح ہوں اور اس کی جو اسٹمپ لگی ہوئی ہے وہ کلیئرلی نظر آنی چاہیے، کیونکہ اس میں اشتراک کا نمبر ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ کا نمبر ہوتا ہے اس میں۔ تو اگر آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں جدہ میں تو وہ آپ کو اسٹمپ کر دیں گے جدہ والے، کیونکہ جو گنفدہ اور جو مکہ کے انڈر آتے ہیں وہ جدہ سے ہو جاتے ہیں۔ جو ریاض، الباحہ اور ہمارے مخوا ہے یہاں پر وہ نہیں کر کے دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ سیم اپنی برانچ میں جائیں اور وہاں سے کروائیں جا کے، یہاں سے نہیں ہوتا، کیونکہ سعودی عرب میں کچھ علاقے جو ہیں وہ مکے کے انڈر آتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ریاض کے انڈر آتے ہیں، جیسے ہمارے پنجاب، بلوچستان، یہ سندھ کا صوبہ ہوتا ہے کہ ہر صوبے کا الگ سے نظام ہے، ان کے بھی دو صوبے اسی طرح سے بنتے ہیں۔ جو ہمارا علاقہ ہے وہ جدہ اور مکہ کے انڈر میں آتا ہے، اور مخوا، الباحہ یہ جو ہے ریاض کے انڈر آتے ہیں، تو لہٰذا پھر وہ ریاض تک ان کی آن لائن ہے اور ان کا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ابھی ہم سے 40 کلومیٹر دور مخوا ہے، وہاں پر اسٹمپ لگ رہی ہے، لیکن جن کا اکاؤنٹ مخوا میں ہے یعنی کہ ریاض کے انڈر ہے وہ وہاں سے ان کی اسٹمپ ہو جاتی ہے۔ ہمارا گنفدہ میں ہے تو ہمیں گنفدہ جانا پڑے گا، تو گنفدہ والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کام رکا ہوا ہے تو آپ جدہ میں جائیں، اس لیے ہمیں تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا، کافی بندے کہہ رہے جی ہماری کمپنی نے کر دیا، ہمارے ویزے نکل آئے، تو بھائی میں اسی لیے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے بتایا ہے کہ غرفہ تجاریہ ایک قسم کا نہیں، دو قسم کا ہے، آن لائن بھی ہے اور دوسرا بھی ہے۔ جو کمپنیاں ہیں وہ وہیں پہ کر دیتی ہیں، ابھی کمپنیوں کے پاس آن لائن ہے، لہٰذا کمپنی والے اپنے مندوب سے یا اپنے شرکے سے کہیں کہ آپ ہمیں غرفہ تجاریہ کروا کے دیں، پھر وہ ان کی جو ہے سردردی ہے کہ وہ کہاں سے کروا کے دیتے ہیں۔ جو نارمل مؤسسے والے ہیں ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے کہ ان کے کفیل نہیں سنتے، کفیل سے اسٹمپ لگوا لیں اور ان سے پوچھیں کہ غرفہ تجاریہ کی اشتراک کہاں ہے، تو وہاں جا کر آپ اس کو غرفہ تجاریہ کروا سکتے ہیں۔ تو جو بھائی کہتے ہیں کہ غرفہ تجاریہ کے بغیر ویزا نکل سکتا ہے، تو بھائی غرفہ تجاریہ کے بغیر ویزا نہیں نکلتا، کیونکہ پہلے آپ جب اپلائی کرتے ہیں، یہ ایک پیپر ہے آپ کے پاس خالی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو آپ 20 بار بھی فل کر سکتے ہیں، بھر سکتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ غرفہ تجاریہ نہیں کروائیں گے آپ کا ویزا وزارت خارجیہ میں نہیں جائے گا۔ جیسے ہی آپ غرفہ تجاریہ چیمبر آف کامرس کرواتے ہیں، اسی وقت یعنی اسی ٹائم ہی وہ ویزا وزارت خارجیہ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں اگر سب کچھ کلیئر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے تو ویزا دیتے ہیں، نہیں تو کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے، کچھ اگر پوچھنا ہے تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔